السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا۔ اللہم لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم اجعل عملنا کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین یا رب العالمین۔ So, Alhamdulillah, we have finished our first term, and I shared in the group as well. These are, mashallah, these are the sisters جنہوں نے ہوم ورک بھی کیے، they really work hard، اور کوئزز وغیرہ بھی کیے، اور فائنل کوئز میں بھی they perform really well. سو بارک اللہ فیکن، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، صحت میں، ٹائم میں، ایمان میں، اعمال الصالحات میں ڈھیروں برکتیں ڈالے، اور جو ہے نا وہ اسی طرح سے یہ سفر جو ہے نا وہ اپنا کنٹینیو رکھیں۔ سو آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو۔ اور لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے چلتے جاتے ہیں چیزیں اور کانسیپٹ اور ہارڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اور محنت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس کو احسان کے لیول پہ جا کے اس کو ہم سیکھیں اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ سو آج ہم نے سٹارٹ کرنا جملہ اسمیہ، جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا تعلق کوئی اسم سے ہوگا، رائٹ؟ تو اب تک ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دیکھا کہ عربک میں ورڈز جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے اسم کی پراپرٹیز سیکھیں۔ پراپرٹیز آف اسم آر اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، رائٹ؟ پھر اس کے بعد ہم نے فریگمنٹ بنانا سیکھا۔ فریگمنٹ ہم نے دیکھا کہ کچھ اسم اور اسم آپس میں مل کے فریگمنٹ بناتے ہیں، کچھ حرف اور اسم مل کے فریگمنٹ بناتے ہیں۔ تو یہ ساری ہم نے فریگمنٹس بھی دیکھی۔ پھر فریگمنٹس جو ہیں وہ جب ہم سینٹینس بنائیں گے تو ہمیں ان فریگمنٹس کی ضرورت پڑے گی۔ تو انشاءاللہ ناؤ وی آر آن سینٹینسز۔ تو یہ جو پیچھے ہم نے سارا سیکھا ہے بیسیکلی، اب اس کے ایکشن کا ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کو ایکشن میں دیکھیں گے۔ اور جہاں تک جملے کا تعلق ہے تو عربک میں جملے جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ اور ویری سمپل اینڈ ایزی ٹو ریکگنائز کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک جملہ جو ہے وہ اسم کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو موسٹ لائکلی وہ جملہ اسمیہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ناٹ 100%، کوئی چیز بھی 100% نہیں ہے، ایکسیپشنس ہیں، رائٹ؟ لیکن موسٹ لائکلی جب بھی ایک جملہ اسم کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہوگا تو وہ ہم اس کو جملہ اسمیہ کی طرح سے دیکھیں گے، اور اگر ہم ایک فعل دیکھتے ہیں سٹارٹ میں تو وہ obviously پھر اس کو وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ لیکن ابھی ہم کیونکہ جملہ اسمیہ کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ہم نے اسم کے بارے میں سارا سیکھا، ہم نے ابھی فعل کو ٹچ نہیں کیا، تو اس لیے ابھی جملہ فعلیہ تو اس کو ایک سائڈ پہ ہم نے ابھی چھوڑ دینا۔ ابھی ہم صرف اور صرف جملہ اسمیہ کی بات کریں گے۔
अच्छा, अब अगर जुमला इस्मिया का हम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो अगर मैं कहूँ कि ज़ईद इज़ अ मुस्लिम, ज़ईद इज़ अ मुस्लिम, तो ये एक एग्जाम्पल है जुमला इस्मिया की, क्योंकि इसमें हमें कोई फेल, कोई काम, कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, राइट। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल कि ये जुमला इस्मिया है, और क्योंकि ज़ईद जो है वो एक नाम है, इसम है, तो ये सेंटेंस स्टार्ट भी उससे हो रहा है, तो बेसिकली ये जुमला इस्मिया होगा। तो हम क्या देखेंगे, एक एग्जाम्पल यहाँ पे, ही इज़ अ मुस्लिम, या आई एम अ स्टूडेंट, और दे आर बिलीवर्स। तो ये सब एग्जाम्पल्स किसकी हैं, जुमला इस्मिया की है। क्या हमें नजर आ रहा है, ही क्या होता है, आई क्या है, दे क्या है, ये सब बेसिकली प्रोनाउंस हैं, राइट। और प्रोनाउंस के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि वो इसम होते हैं, राइट। तो ये बेसिकली जुमला इस्मिया की एग्जाम्पल है। अच्छा, फिर हम देख रहे हैं कि ही के बाद बेसिकली हम इस ही की बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं कि वो एक मुसलमान है, राइट। तो अब इसमें जो है ना, वो जो ये वर्ड इस नज़र यहाँ पे हमें आ रहा है, हम देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में ही इज़ अ मुस्लिम, सेकंड सेंटेंस में हम देख रहे हैं आई एम अ स्टूडेंट, थर्ड में हम क्या देख रहे हैं, दे आर बिलीवर्स। तो ये जो इज एम एंड आर, ये बेसिकली बता रहे हैं, ये बेसिकली जुमला इस्मिया का सेंटेंस स्ट्रक्चर एक होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जुमला इस्मिया में ये इस तो आ रहा है, लेकिन अरेबिक में इस के लिए कोई एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। इंग्लिश में हम इसको इस आर एम को क्या कहते हैं, एक्सेलरी वर्ब्स बोलते हैं, राइट। लेकिन अरेबिक में कुछ कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इक्वल टू इज हो। तो फिर हम कैसे जो है ना वो फाइंड करेंगे, बेसिकली ये इस हमें खुद ऐड करना होगा, राइट। जैसे हमने पढ़ा था इदाफा फ्रैगमेंट के बारे में कि अरेबिक में द वर्ड ऑफ नहीं होता, राइट। तो हमने एक क्रिएट किया था, उसको कैसे क्रिएट किया था कि हमने फर्स्ट इसम को लाइट किया था, और सेकंड इसम को जर में कर दिया था, और इस तरह से दरमियान में ये ऑफ क्रिएट हो जाता है। बेसिकली हम फिर एक बिलोंगिंग वाला रिलेशन उनके उन दो इसम के दरमियान क्रिएट कर रहे होते हैं, राइट। तो सेम इसी तरह से वो हमने इम्प्लाई करना होगा इस को, ठीक है। सो अरेबिक में द वर्ड इज नहीं होता, लेकिन वो इम्प्लाई होता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ पे इसको डालना है, वो अभी हमने, ये आज का लेसन हमारा इसी के बारे में है। सो इसको हम कहेंगे जुमला इस्मिया में हम कैसे इनविजिबल इज फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इज जो होता है वो क्या है, इनविजिबल है। तो हम ये सीखेंगे कि हम कहाँ कहाँ उसको हमें पता चल रहा है कि हम वहाँ पे उसको इम्प्लाई कर सकते हैं। वेरी बेसिक और बहुत इजी एग्जांपल इज इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। अगर हम इंडिपेंडेंट प्रोनाउन देखेंगे तो उसके बाद राइट अवे हम इज डाल सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हम जुमला इस्मिया बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस हैं, राइट। कौन हमारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन कौन से थे, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना एंड नहनु। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है,
اور ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رفع کنسیڈر ہوتے ہیں، اور ایک اور چیز کیا ہے ان کے بارے میں ہے کہ یہ پراپر کنسیڈر ہوتے ہیں، رائٹ؟ یاد ہے نا یہ اس کے بارے میں، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہیں، یہ رفع بھی ہیں اور یہ پراپر بھی ہیں۔ اچھا، جب بھی ہم ہوا دیکھیں گے تو میں ہوا کو صرف ہی نہیں بولوں گی، میں بلکہ کہوں گی ہی از۔ تو یہاں پہ میں اس جو ہے وہ امپلائی کر رہی ہوں۔ ہما کی ٹرانسلیشن صرف دے نہیں ہوگی بلکہ ہم کہیں گے دے آر، ہما مسلمانی، دے آر ٹو مسلمس۔ سو اب اس میں آر جو ہے وہ میں امپلائی کر رہی ہوں۔ ہم دے آر، ہم مسلمون، دے آر مسلمس، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد ہم رائٹ اوے از آر ایم لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی بیسیکلی دس از ہاؤ ہم یہ جملہ اسمیہ کریٹ کر رہے ہیں۔ جب میں کہوں گی ہوا مسلمون، ہوا مسلمون، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ہی، ایکچولی ہے تو یہ ہی مسلم، رائٹ؟ ہی مسلم، لیکن کیونکہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد رائٹ اوے میں از آر ایم امپلائی کر سکتی ہوں، تو اس لیے میں کہوں گی ہی از، اور آ بھی لگانا ہے کیونکہ یہ کامن ہے، رائٹ؟ تو میں کہوں گی ہی از آ مسلم، ٹھیک ہے؟ تو یہ از جو ہے، جہاں پہ بھی ہم انڈیپینڈنٹ پروناؤن لگائیں گے تو ہمارا انویزیبل از جو ہے وہ ان کے ساتھ بیسیکلی ان بلٹ ہے۔ So far so good؟ جی الحمد جی۔ اوکے، تو اب جیسے یہاں پہ ایگزامپل میں ہے انا ربو کا، ٹھیک ہے؟ سو میں انا کا مطلب ہے آئی، اور ربو کا کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ ربو کا یور رب، رائٹ؟ اور کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے تو اس کے بعد میرا انویزیبل از ہے یہاں پہ، تو میں آئی کے ساتھ اس تو نہیں لگاؤں گی، آئی کے ساتھ میں کیا لگاؤں گی؟ ایم لگاؤں گی، آئی ایم یور رب، رائٹ؟ سو ہم کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ جب بھی انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہوگا تو اس کے بعد میں انویزیبل از جو ہے وہاں پہ موجود ہوگا، اور میں وہاں پہ اس کو امپلائی کروں گی، اور انا ربو کا ایک کمپلیٹ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ انا کس قسم کا ورڈ ہے؟ انا پروناؤن ہے، اور پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ اسم، فعل، حرف کے 3 کیٹیگریز میں کون سی کیٹیگری میں جائے گا؟ اسم میں جائے گا، اسم کی کیٹیگری میں جائے گا۔ اگر میرا سینٹینس اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں اس کو کہوں گی کہ یہ میرا جملہ اسمیہ ہے، رائٹ؟ تو دیٹ مینس یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جب یہ اگر جملہ اسمیہ ہے تو انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے فوراً بعد میرا ایم آ جائے گا، رائٹ؟ آئی ایم، اور یہ اور ربو کا بیسیکلی اس کو ابھی لیبلنگ میں بعد میں کروں گی تاکہ ابھی صرف آپ اس کے پارٹس کو سمجھ لیں، پھر لیبلنگ ہم اس کی کرتے ہیں۔ تو انا ربو کا ایک کمپلیٹ جملہ اسمیہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ سو انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد رائٹ اوے آئی کین پٹ مائی انویزیبل از ٹو میک اے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے؟ ون تھنگ۔ سیکنڈ تھنگ، جب بھی میں پوائنٹر ورڈز دیکھوں گی، اور پوائنٹر ورڈز کے بارے میں ہم نے آلریڈی پڑھا ہے کہ پوائنٹر ورڈز اگر ان کے فوراً بعد آپ کو ایک وہ ملتا ہے، کیا کہتے ہیں، ال لگا ہوا ملتا ہے اسم کے ساتھ، تب تو وہ
فریگمنٹ بنا رہا ہے، اور اگر وہ ال نہیں ہے تو پھر سینٹنس بن رہا ہے، رائٹ؟ یہی پڑھا تھا نا ہم نے پوائنٹ آف فریگمنٹ میں. تو یہ تو ایزی ہے، آلریڈی ہمیں پتہ ہے. تو ہم ہاضا کی کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ دس. ٹھیک ہے، ہاضا کی کیا ٹرانسلیشن ہوتی ہے؟ دس. اور یہ اور اگر اس کے بعد جو نیکسٹ اسم ہے اس کے ساتھ اگر ال نہیں لگا ہوا تو میں یہاں پہ اپنا انویزیبل از لکھ دوں گی. سو اب یہاں پہ یہ ہاضا جو ہے وہ ایک سینٹنس بنا رہا ہے، تو میں کہوں گی دس از، اور بیتن کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ آ ہاؤس. دس از آ ہاؤس، رائٹ؟ تو یہ میرا انویزیبل از جو ہے وہ ہاضا کے بعد کسی کوئی بھی پوائنٹر جو ہوگا اس کے بعد میں اپنا از آر ایم ایڈ کر سکتی ہوں، از اور آر، اگر اس کے ساتھ والے اسم پہ ال نہیں ہے. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہو گئیں. انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے رائٹ آفٹر میں اس لگا سکتی ہوں، وہاں پہ انویزیبل از ہے، اور اسی طرح پوائنٹر ورڈز کے بعد اگر اس کے نیکسٹ اسم کے ساتھ ال نہیں ہے تو میرا انویزیبل از وہاں پہ موجود ہے. دو چیزیں ہو گئیں، رائٹ؟ تھرڈ ہے پراپر فالوڈ بائی کامن اسم. ایک پراپر اگر اسم ہو، پراپر اسم اور کامن اسم کا ڈفرنس ہمیں پتا ہونا چاہیے، رائٹ؟ پراپر اسم کیا ہوتا ہے کہ وہ اسم جس کے ساتھ ال لگا ہوا ہو، رائٹ؟ یا کوئی نیم بھی پراپر ہو سکتا ہے. تو پراپر اسم فالوڈ بائی کامن اسم، تو اس پراپر اسم کے بعد میں از لگا سکتی ہوں، میرا انویزیبل از جو ہے وہاں پہ موجود ہے. فار ایگزامپل اب یہاں پہ الکتابو کس قسم کا ورڈ ہے؟ الکتابو اسم، فعل اور حرف؟ اسم ہے، رائٹ؟ اس کے ساتھ کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے؟ ال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، رائٹ؟ اوکے، سو یہ میرا اسم ہے، اور یہ پراپر ہے یا کامن ہے؟ پراپر ہے. اور اس کے بعد والا اسم فالوڈ بائی کیا ہے؟ کامن اسم ہے، رائٹ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میرا انویزیبل از جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. تو اب اگر میرا انویزیبل از یہاں پہ موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کمپلیٹ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ دا بک چھوٹا، اور صغیر کو اسمال. دا بک از اسمال، کتاب چھوٹی ہے، جی رائٹ؟ اس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن ہوگی. تو میرا انویزیبل از موجود ہوگا جب پراپر فالوڈ بائی کامن اسم. ٹھیک ہے، یہ نمبر 3 پوائنٹ ہو گیا. نمبر 4 بریک ان دا چین. اچھا، اب بریک ان دا چین کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جب فریگمنٹس پڑھی تھیں ہم نے کیا پڑھا تھا ان کے بارے میں؟ جار مجرور فریگمنٹ. کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں جیسے من المسجد، من المسجدی، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں من کو کہیں اور رکھ دوں اور المسجد کو کہیں اور پہ رکھ دوں؟ کیا میں ان کے درمیان سپریشن کر سکتی ہوں؟ جار مجرور میں نہیں. یہ ہمیشہ اکٹھے ہوں گے، رائٹ؟ Yes. یہ ہمیشہ ایک ورڈ کی طرح سے کنسیڈر کیے جائیں گے. ساتھ دے ساتھ آر چینڈ ٹوگیدر گرامیٹیکلی، رائٹ؟ گرامیٹیکلی ان کا آپس میں ایک کنیکشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں جہاں پہ بھی، کیونکہ ڈفرینٹ بکیٹ ہو سکتی ہیں، رائٹ؟ ابھی ہم جب لیبلنگ سیکھیں گے جملہ اسمیہ کی، فعلیہ کی، تو ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ بکیٹس ہوں گی، کیونکہ ہر جملہ اسمیہ کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں اور جملہ فعلیہ کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں.
تو ہم ان کو جب سورٹ آؤٹ کریں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بکیٹ میں ہم نے کیا ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری فریگمنٹس ہم نے سیکھی ہیں نا ان کا آپس میں کنیکشن ہے. رائٹ. تو وہ جہاں بھی ایک اس کا پارٹ جائے گا اس کا سیکنڈ پارٹ بھی وہیں پہ جائے گا. دے ول بی ٹوگیدر. رائٹ. اچھا اب یہاں پہ بریک ان دا چین میں اگزامپل یہاں پہ ہم نے دیکھی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اب مجھے بتائیں الحمد ال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. رائٹ. جو مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ایک اسم ہے, پراپر اسم ہے. رائٹ. اور اس کے بعد ہے دا ورڈ للہ. کتنے ورڈز ہیں للہ میں؟ 2 2 ورڈز ہیں. ایک تو لی اور لی ہے. اللہ. لی اللہ. اللہ یس, لی اینڈ اللہ. رائٹ. ہم، جار مجرور فریگمنٹ. سو للہ ہی تو ایک بکیٹ ہے. رائٹ. کیونکہ جار مجرور ایک ہی بکیٹ میں ہم، جائیں گے. ہم، لیکن کیا الحمدو کا کوئی تعلق ہے گرامیٹیکلی للہ کے ساتھ؟ کیا کوئی یہ فریگمنٹ بنا رہے ہیں آپس میں؟ نہیں. نہیں بن رہے. بن رہا ہم نے کوئی ایسی فریگمنٹ نہیں دیکھی جو ال سے شروع ہوتے ہوں. جو اس طرح سے. نہیں, ال تو ہو سکتا ہے جیسے مضاف الیہ کے اوپر ال ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے کوئی بھی ایسی فریگمنٹ نہیں دیکھی جو یعنی ان دو کے آپس میں کوئی ایسا کنیکشن جس سے ہاں. بلڈ ہو. رائٹ. ہم نے کون کون سی فریگمنٹ سیکھی ہیں؟ ادھر میں نے رکھا تھا یہاں پہ. ہم نے ہم نے جار مجرور فریگمنٹ, ناسبہ اسمہا اضافہ موصوف صفہ اسم اشارہ مشارون علیہ ہے نا, یہ بول رہے ہیں. اچھا اس کے حرف بعد ہے عطف. حروف عطف. رائٹ. یہ فریگمنٹس ہم نے دیکھی ہیں. تو اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں مل رہی کہ ہم کہہ سکیں کہ اس میں الحمدو اور للہ کوئی ان فریگمنٹ میں سے کوئی ایک فریگمنٹ بنا رہا ہے. رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدو کے بعد بریک ہے چین کے اندر. اس رائٹ. کا مطلب کہ الحمدو جو اسم ہے وہ بائی اٹ سیلف ہے. رائٹ. یہاں پہ بریک ہو رہا ہے. گرامیٹیکل کنیکشن جو ہے نا یہاں پہ بریک ہو رہا ہے. الحمدو کا للہ سے کوئی گرامیٹیکل کنیکشن نہیں بن رہا. رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بریک ان دا چین ہے. جب بھی بریک ان دا چین ہوگا تو بیسیکلی وہاں پہ بھی ہم اپنا از ڈال سکتے ہیں. اب یہاں پہ الحمدو کیا ٹرانسلیشن اس کی ہوگی؟ all تمام praise. تعریف ہاں جی, تمام تعریف اور شکر. اللہ کے لیے ہے اور شکر. praise and gratitude. ٹھیک ہے. اس میں الحمد کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تمام تعریف اور شکر. شکر تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے اللہ. ہے. ہاں جی. فور. اب یہاں پہ میں از لگاؤں گی. کیوں میں از لگا رہی ہوں؟ کیونکہ الحمدو کا للہ سے کوئی بیچ میں ایسا کنیکشن نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو ہے نا وہ یہاں پہ از جا سکتا ہے. رائٹ. تو all praise and gratitude is for اللہ سبحانہ وتعالی. رائٹ. جی. تو یہ اس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن ہوگی, اور دس از بریک ان دا چین کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ 4 چیزیں سیکھی ہیں کہ کہاں پہ ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر از لگانا ہے, کیونکہ جملہ اسمیہ میں بیسیکلی ہم از آر ایم ہی دیکھیں گے, کیونکہ دس از دا اس کا جو اسمیہ کا جو سینٹنس سٹرکچر ہے اس میں بیسیکلی موسٹلی ہمیں از آر ایم ڈالنا ہوگا.
اور وہ از آر ایم ہم کہاں پہ ڈالیں گے؟ کیونکہ از آر یا ایم اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹرم یا اسپیسیفک ورڈ نہیں ہے اس میں عربک گرامر میں، تو اس لیے یہ ہمیں خود امپلائی کرنا ہوگا، خود ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ کہاں پہ میں اپنا از جو ہے وہ ڈال سکتی ہوں، اور اس کے لیے یہ ہمیں ٹپس دی جا رہی ہیں یہاں پہ کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ ہم ایزیلی اپنا از جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ اب اس کو کوئی ریپیٹ کر دے ذرا کہ اب تک ہم نے کیا بات کی ہے۔ ہاں جی، کوئی کلک آن کرے گا؟ میں کروں سسرات؟ ہاں جی سسٹر غزل، یا میں آپ جملہ اسمیہ میں از ایم آر ان لگانے کے لیے عربک میں چونکہ نہیں ہے، لگانے کے لیے 4 کنڈیشنز ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ ہم نے جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن پڑھے تھے 14، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو، ان کے انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد اگر اسم آئے گا تو اس میں از آلریڈی امپلائڈ ہوگا۔ جیسے اگر ہم کہیں ہوا ربو کا اور انا ربو کا، یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے، اس کے بعد ربو کا آ گیا تو بیچ میں ہم لگا سکتے ہیں کہ میں یعنی کہ از بیچ میں آ جائے گا دونوں کے نا، کہ ہوا ربو کا ہی از یور رب اور انا ربو کا آئی ایم یور رب، آئی ایم آ گیا یا از آ گیا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ہم نے جو 5 فریگمنٹس پڑھی ہیں ان میں سے سیکنڈ جو پڑھی تھی وہ تھی اسم و اشارہ اور مشارہ علیہ۔ وہ فریگمنٹ بنتی تھی کہ اگر ہم حاضہ کہیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ فریگمنٹ پہ ال آئے گا تو پھر وہ بن جائے گی فریگمنٹ، لیکن اگر ال نہیں ہوگا نیکسٹ اسم پہ حاضہ کے بعد تو وہ بنے گا فل سنٹینس۔ ان دس کیس اب حاضہ بیتن جو ہے یہ فل سنٹینس بن رہا ہے، اور حاضہ کے بعد بیچ میں امپلائڈ از ایم یا آر آ جائے گا۔ جیسے حاضہ بیتن ہے، دس از آ ہاؤس، آ جو ہے اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ یہ فریگمنٹ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا حاضل بیتو پھر یہ فریگمنٹ بن جاتی کہ دس ہاؤس۔ ویری گڈ، بارک اللہ فیک، گڈ جاب۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ پراپر فالوڈ بائی کامن۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ سارے انڈیپینڈنٹ پروناؤن پراپر ہوتے ہیں، اگر انڈیپینڈنٹ پروناؤن شروع میں آ جائے یا ال شروع میں آ جائے، جیسے الکتابو ہے، یا آ جائے کہ انا صغیرن، اس کے بعد پراپر کے بعد کامن آ جائے کوئی چیز تو اس کے بیچ میں امپلائڈ از ایم آر آ جائے گا۔ جیسے انا صغیرن میں چھوٹا ہوں، یا الکتابو صغیرن، الکتاب کے فوراً بعد آ جائے گا the book is small۔ وہ انا کو ہم ڈفرنٹ، وہ تو ڈفرنٹ کیٹیگری، وہ تو آلریڈی ہم نے دیکھ لیا نا کہ پروناؤن کے بعد آپ کا از آنا ہے انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد، رائٹ۔ یہاں پہ جو پراپر اسم کی بات ہو رہی ہے وہ بیسیکلی یہی ہو رہی ہے کہ جو ہے نا یا تو پراپر نیم ہوگا، رائٹ، یا پھر جو ہے نا وہ اسم ہوگا جس کے ساتھ ال لگا ہوا ہوگا۔ ہاں، میوٹ کر لیں اپنے آپ کو سسٹر۔ ہو از دیٹ؟ ہاں جی، گو ہیڈ سسٹر غزل۔ چوتھی کنڈیشن یہ ہو جائے گی کہ ا بریک ان دا چین۔ جیسے ہم نے جو پڑھی تھی بعض اوقات وہ ہوتا تھا کہ مضاف مضاف الیہ اور ہوا، دس از مضاف، ہوا جار اینڈ دین مجرور ٹوگیدر آ جاتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی فریگمنٹس آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو جہاں پہ تعلق ختم ہو رہا ہے وہاں پہ از ایم آر آ جائے گا۔ جیسے الحمدو کے اور للہ جار مجرور، للہ کے بعد اگر ہوتی رب العالمین ایسے تو وہ تو مضاف مضاف الیہ ہوتا، لیکن الحمدو اور للہ کا کوئی کنیکشن نہیں بن رہا جو ہم نے نہیں پڑھا، تو پھر ہم کہیں گے کہ تمام تعریفیں یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو ہم اردو میں اینڈ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن اگر انگلش میں کہیں گے تو آل پریزز آر فار اللہ، ایسے ہوتے ہیں۔ یا بارک اللہ فیک، بیوٹیفل بیوٹیفل۔ تو اس میں بریک ان دا چین ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ سم ٹائمز ضروری نہیں ہے کہ ہمارا سینٹنس ہمیشہ پروناؤنس کے ساتھ سٹارٹ ہوگا یا پوائنٹر کے ساتھ سٹارٹ ہوگا، رائٹ، یا جو ہے وہ ایسے اسم کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ جیسے الکتاب صغیر، رائٹ، proper followed by common اسم، right؟
تو اب یہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوکے الکتاب اور صغیرن دونوں جو ہے نا وہ یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، اور یہاں پہ یہ والا اسم جو ہے وہ پراپر ہے اور دوسرے والا جو ہے وہ کامن ہے، تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں اوکے پراپر فالوڈ بائی کامن۔ لیکن اب اگر اس ایگزامپل کو ہم دیکھیں الحمدللہ، الحمد ہمارا پراپر اسم ہے، رائٹ، لیکن اگر ہم للہ کو دیکھیں تو وہ جار مجرور فریگمنٹ ہے، رائٹ، تو جار مجرور فریگمنٹ کو ہم اس کا کیونکہ اس میں اب حرف انوالو ہو گیا اور جو حرف ہوتے ہیں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، رائٹ، سٹیٹس کس کا ہوتا ہے؟ اسم کا، اسم کا ہوتا ہے، رائٹ، حروف کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پہ للہ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اوکے میں یہ والا رول اپلائی کر دوں کہ پراپر فالوڈ بائی کامن، کیونکہ للہ کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سٹیٹس ہے اس کا، کیونکہ وہ تو حرف کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے، رائٹ۔ تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ پھر کیا رول اپلائی کریں گے کہ بریک ان دا چین، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ الحمد کا تعلق للہ سے گرامیٹیکلی نہیں بن رہا، تو میرا اس جو ہے میں یہاں پہ اس کو امپلائی کر سکتی ہوں، اور اس طرح سے یہ سینٹنس بن جائے گا کہ all praise and gratitude belong to اللہ سبحانہ وتعالی۔ میک سینس؟ یس، یہ جی سب الحمدللہ سمجھ میں آ گیا۔ ہاں یہ سب پوائنٹس جو ہیں وہ ہم نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب یاد کر لیں گے تو پھر جہاں کہیں بھی ہم سینٹنس دیکھیں گے ہم اس کو اپنی میموری سے ریکال کر کے اس کو انالائز کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ کہاں پہ میں اپنا از اپلائی کر رہی ہوں۔ اچھا، اب یہ سارے انڈیپینڈنٹ پروناؤن آلریڈی مینشن میں نے کر دیے کہ یہ سب رفع کنسیڈر ہوتے ہیں، پراپر کنسیڈر ہوتے ہیں، رائٹ، اور ان کے بعد ہم اپنا از آر ایم لگا سکتے ہیں۔ یہ میں نے یہاں پہ رکھے تھے جسٹ فار دا کیا کہتے ہیں انٹینشن کہ تھوڑی سی ریویژن ہو جائے ان کی۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہم نے دیکھا تھا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پوائنٹرز، ٹھیک ہے، سو ہاذا، ہاذا، ہاذا ہمارا رفع نصب اینڈ جر ورژن مفرد اور اسم الاشارہ مذکر للقریب۔ پھر ہاذانی، یہ ہمارا ہاذانی، ہاذینی، ہاذینی کیا اسپیشل ہے ان اسم الاشارہ کے بارے میں کہ ان کا مفرد اور ان کا جمع جو ہے وہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں، رائٹ، اس کا مطلب ہے کہ وہ فکسڈ اینڈنگ ہے ان کی، وہ ہمیشہ ڈزنٹ میٹر ان کا رفع نصب یا جر ورژن تینوں جو ہے نا وہ ایک ہی طرح سے نظر آئیں گے۔ نان فلیکسیبل کہیں گے نا؟ ہاں جی، مبنی یا نان فلیکسیبل، یا اچھا، اور مثنیٰ، لیکن اس کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا الگ کرنا ہے، کیونکہ مثنیٰ جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے اس کا فلیکسیبل، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں؟ مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، رائٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا جو مثنیٰ پارٹ ہے، جو ڈیول پارٹ ہے، وہ بیسیکلی فلی فلیکسیبل کنسیڈر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اگر ہم اسم الاشارہ مؤنث للقریب میں آ جائیں تو اگین حاذیہی، 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 اور پھر ہاتانی اس کا مثنیٰ پارٹ ہے، اور ہاتینی، ہاتینی، اور اس کا پلورل ہاؤلائی، ہاؤلائی، ہاؤلائی۔ تو ان سب میں اگر میں ہاؤلائی کی ٹرانسلیشن کروں گی تو میں کہوں گی دیز آر، رائٹ، تو میرا آر جو ہے میں یہاں پہ اس کو امپلائی کروں گی یہاں پہ، یا حاضی کے لیے میں کہوں گی دس از، رائٹ، اور یہ ہے فیمینن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھنے ہیں، یہ سب چیز، یہ چار جو ہیں وہ ہمیں میمورائز ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد اسم الاشارہ للبعید کون سے تھے؟ ذالکا، 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 تینوں ورژن اس کے سیم ہیں،
اس کے جمع کے ورژن بھی سیم ہے، میننگ یہ بھی مبنی ہے اولائکا اولائکا اولائکا، لیکن اس کے مثنیٰ جو ہیں وہ فلی فلیکسیبل میں کاؤنٹ ہوں گے، ذانی کا، زینی کا اینڈ زینی کا۔ اسم الاشارہ للبعید میں فیمینن کے لیے کیا ہے؟ تل کا اور اولائکا، اور مثنیٰ اس کا کیا ہے؟ تانی کا اینڈ تینی کا اینڈ تینی کا۔ یہ سب جو ہے اسم الاشارہ قرآن پاک میں بہت ساری پلیسز پہ استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ ہم قرآن پاک کی گرامر سیکھ رہے ہیں تو یہ ساری ووکیبلری ہمیں پتہ ہونی چاہیے اور ہم نے ایفرٹ ڈالنی ہے کہ اس کو میمورائز کریں۔ اچھا، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اور ایگزامپلس کے ساتھ۔ پہلا پوائنٹ جو ہم نے دیکھا تھا جہاں پہ ہمیں اپنا انویزیبل از لگانا ہے وہ کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ پروناؤنس۔ سو رائٹ آفٹر انڈیپینڈنٹ پروناؤن I can put my is RM۔ ایگزامپل ہے نحنو مسلمون، نحنو مسلمون، ٹرانسلیشن ہوگی وی آر مسلمس، کمپلیٹ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کو تھوڑا سا لیبلنگ دیکھ لیتے ہیں۔ جب میں کہتی ہوں نحنو، نحنو وی آر، تو اور پھر اس کے بعد نحنو، یہ بیسیکلی مین سبجیکٹ ہے اس سینٹینس کا، رائٹ؟ وی، ان وی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیا ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ جو ہیں کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، مسلمس، رائٹ؟ مسلمون۔ تو جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں ایک پارٹ جو ہوگا وہ بیفور از ہوگا اور ایک پارٹ کیا ہوگا؟ آفٹر از ہوگا، اور ان کے لیے دو ڈیفرنٹ ٹرمز ہیں جو ہم استعمال کریں گے۔ بیفور از، پلیز میوٹ یور سیلف لیڈیز۔ اوکے، بیفور از جو ہے وہ اس کا نام ہے، اگر میں کہوں نحنو وی آر، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینٹینس کو سٹارٹ کر رہا ہے، رائٹ؟ وی آر کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی ہم کس کے بارے میں سینٹینس میں بات کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، وی، رائٹ؟ اور یہ جو نحنو ہے یہ بیسیکلی اسٹارٹر آف دا سینٹینس ہے، رائٹ؟ جو اسٹارٹر آف دا سینٹینس ہوگا اس کو عربک میں ٹرم یوز ہوتی ہے مبتدا۔ کیا کوئی بتا سکتا مبتدا؟ کہیں کنیکٹ کر رہے ہو؟ کوئی ورڈ ہم ایسے استعمال کرتے ہوں جہاں سے یہ ہمیں کنیکشن لگ رہا ہے کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہوگا؟ ابتدا، یس، رائٹ۔ تو اردو اسپیکر نوز کہ ہم دا ورڈ ابتدا یوز کرتے ہیں، رائٹ؟ ابتدا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شروع اسٹارٹنگ، کرنا، جی، میننگ فل ابتدا کہتے تھے نا تجوید میں۔ تو یہاں پہ مبتدا جو ہے نا بیسیکلی دا اسٹارٹر آف دا سینٹینس، ٹھیک ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ اسٹارٹر آف دا سینٹینس، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ دا پارٹ بیفور از۔ مبتدا کیا ہے؟ پارٹ بیفور از، ٹھیک ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ پارٹ بیفور از، اور یو کین سے اسٹارٹر، رائٹ؟ سو جو بھی ابھی ایزی لگے اس سے اسٹارٹ کرنا ہے، لیکن یہ تینوں ٹرمز جو ہے نا وہ ہم نے بیسیکلی پتہ ہونے چاہیے، رائٹ؟ سو مبتدا is the starter of the sentence، مبتدا is the part before is، اور جو part after is ہوگا اس کا بھی ایک نام ہے۔ part after is جو ہے، اگر میں کہوں we are تو آپ مجھ سے پوچھیں گے what about we، تم like کیا کہنا چاہ رہی ہو، رائٹ؟ so I need some news about we، so
مسلمس ایکچولی اس بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے، یہ خبر ہے اس مبتدا کی، رائٹ؟ وی کے بارے میں مزید بتایا جا رہا ہے، مزید انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ وہ مسلم ہے. So part after is called خبر. Part after is called what? خبر. اب یہ میں نے دو ٹرمز یوز کی ہیں. Can someone repeat them? What is part before and what is part after? Before is mubtada and after is khabar. After is. Very good. Barakallah fiki, right? So جملہ اسمیہ میں دو مین کمپوننٹس ہیں. ابھی ہم اس کے بارے میں اور مزید ڈیٹیل سے وہ کریں گے. ابھی جسٹ میں ایک سٹارٹر آپ کو دے رہی ہوں کہ دو اس میں مین انگریڈینٹس ہیں، رائٹ؟ ایک ہے پارٹ بیفور از، جو بیفور از ہے کیونکہ وہ سٹارٹ کر رہا ہے سینٹنس کو، وہ مین سبجیکٹ ہے سینٹنس کا، اس کو کہتے ہیں مبتدا. اور پھر مبتدا یعنی جو سٹارٹر آف دا سینٹنس ہے اور مین سبجیکٹ آف دا سینٹنس ہے، اس کے بارے میں مزید انفارمیشن ہمیں مل رہی ہوتی ہے، اور وہ مزید انفارمیشن از کالڈ نیوز اور خبر. ٹھیک ہے، مزید انفارمیشن جو ہے وہ خبر کہلاتی ہے. سو نحنو کو اگر میں کہوں کہ مجھے ایک ورڈ میں بتائیں کہ نحنو کو کیا لیبل میں دوں گی، تو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ Nahnu is the mubtada. مبتدا Yes. And مسلمون؟ خبر. 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 سمپل اینڈ ایزی، ہاں الحمدللہ، ابھی تک تو سمپل ایزی لگ رہا ہے. رائٹ؟ سو نحنو مسلمون، انشاءاللہ نحنو وی آر مسلمس. سو نحنو ہے ہمارا مبتدا اور مسلمون جو ہے وہ ہماری خبر ہو گئی. اچھا، اب یہ جو کیونکہ ان کے درمیان مبتدا اور خبر بیسیکلی یہ پورا ایک کمپلیٹ جملہ اسمیہ ہے، رائٹ؟ تو ان کے آپس میں ایک کنیکشن ہے، رائٹ؟ تو وہ کنیکشن ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یا اگر ہم اپنا سینٹنس کریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم مبتدا اور خبر دونوں آپس میں بیسیکلی مطابقت رکھتے ہوں، رائٹ؟ فار ایگزامپل اگر میں نحنو کی جگہ میں کر دوں ہیا، اگر میں نحنو کی جگہ ہیا کر دوں تو اب اور سیم ہمیں دا ورڈ مسلم ہی یوز کرنا ہے، تو اب اس کی خبر میں مجھے کوئی چینج لانی چاہیے یا نہیں؟ پھر وہ فیمینن ہوگی. فیمینن جائے گا، شی ہو جائے گا نا، رائٹ؟ تو میں یہ نہیں کہہ سکتی ہیا مسلمون، No. رائٹ؟ دیٹ وڈ بی رانگ، کیونکہ ادھر تو میرا مبتدا جو ہے وہ شی ہے، رائٹ؟ اور ادھر میری خبر جو ہے وہ پلورل ہو جائے، رائٹ؟ دیٹ ڈزنٹ میک سینس. تو اس لیے ہیا، اس کی بیٹر کنسٹرکشن کیا ہوگی؟ ہیا مسلمتن، شی از آ مسلم لیڈی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر کیا ہیں؟ نمبر پلس جینڈر، ان دو چیزوں میں میچ کریں گے. ٹھیک ہے، نمبر اور جینڈر میں مبتدا اور خبر دونوں کی مطابقت ہونی چاہیے، وہ دونوں آپس میں میچ کریں گے. اور جہاں تک اچھا ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کے بارے میں کہ اس کا سٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ، یہ چار چیزیں پڑھی تھی نا. سٹیٹس جو ہے وہ مبتدا کا بھی رفع ہوگا اور خبر کا بھی رفع ہوگا. اچھا، نمبر اور جینڈر ہم نے کہا کہ وہ دونوں میچ ہونے چاہیے. باقی کیا پیچھے بچا؟ ٹائپ. اب ٹائپ کے لیے جو ڈیفالٹ اسٹیٹ آف مبتدا ہے، ہم نے کیا کہا کہ وہ ہمیشہ پراپر ہوگا، لیکن خبر کے لیے اپوزٹ ہے، خبر جو ہے وہ کامن ہونی چاہیے.
ہونی چاہیے، لیکن ہم بہت ساری اگزامپل دیکھیں گے قرآن پاک میں کہ وہ اپوزٹ یعنی ایکسیپشنز ہیں اس میں. لیکن ایک جو ڈیفالٹ سٹیٹ کیا ہے خبر کی کہ وہ کامن ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے یا اوپر سے گزر؟ نہیں آ رہا ہے الحمدللہ. سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ. مجھے آ رہا تو سب کو آ رہا ہوگا. الحمدللہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو آج کا لیسن ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو اس کو اگر ایک دفعہ میں سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو دوبارہ لیسن کو سننا ہے اور اس کو ماسٹر کرنا ہے اس کانسیپٹ کو، کیونکہ جب یہ ماسٹر ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی اور اسی پہ ہم نے آگے بلڈ کرنا ہے. رائٹ؟ انشاءاللہ. اوکے، سو یہ ہو گیا نحنو مسلمون. اچھا، نیکسٹ ایگزامپل ہم نے کہا تھا کہ پوائنٹر ورڈ فالوڈ بائی ادر دین ال، میننگ کہ اس کے بعد والا جو اسم ہوگا اس کے اوپر ال نہ ہو. رائٹ؟ سو اب اس میں اگر ہم دیکھیں حاذی ناقۃ اللہ، یہ بھی قرآن پاک میں ہے. حاذی کس قسم کا ورڈ ہے؟ اسم، فعل اور حرف؟ اسم ہے. اوکے، ورڈ اسم کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں: اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ. ذرا مجھے بتائیں کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ مبنی ہے. مبنی ہے، تو اس لیے ہمیں ابھی پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے. رائٹ؟ تو اس جی. کو اسٹیٹس کو بھی چھوڑ دو. نمبر کیا ہے اس کا؟ واحد. واحد ہے، سنگولر ہے. ویری گڈ. جینڈر کیا ہے اس کی؟ فیمنن. فیمینن ہے. ٹائپ کیا ہے اس کی؟ عارفہ. ہاں جی، یہ جو کیا کہتے ہیں اسم الاشارہ، دا پوائنٹر جو ہیں وہ پراپر کنسیڈر ہوتے ہیں. رائٹ؟ اچھا، اب کیونکہ سٹیٹس ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے کہ یہ ہمارا رفع میں ہے، کیونکہ ڈیفالٹ سٹیٹ جو ہے وہ کسی بھی اسم کی کیا ہوتی ہے؟ رفع ہوتی ہے. اور اس سے پہلے ہمیں کوئی انا نظر نہیں آ رہا، کوئی ہمیں جار مجرور نظر نہیں آ رہا، نہ ہی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اضافہ فریگمنٹ بن رہا ہے. رائٹ؟ تو ایسا کوئی سین نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو رفع سٹیٹس میں لے سکتے ہیں. رائٹ؟ اچھا، اب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹر ورڈ کے بعد اگر نیکسٹ اسم پہ ال نہیں لگا ہوا تو میرا انویزیبل از وہاں پہ آ سکتا ہے. رائٹ؟ اب یہاں پہ نہیں ہے ال تو میں آرام سے اپنا یہاں پہ از لگا سکتی ہوں. اسی لیے میں کہوں گی this is. رائٹ؟ اچھا، اب this is part before is میرا مبتدا ہو گیا. رائٹ؟ پارٹ بیفور از کیا ہو گیا؟ مبتدا. مبتدا کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ خبر. خبر چاہیے اس کو. خبر چاہیے. اب ناقۃ اللہ، ابھی اگر میں سینٹنس کی ٹرانسلیشن ہم پڑھیں، دس از دا شی کیمل آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہ ہمیں اس کے بارے میں نیوز نہیں دے رہا دس کے بارے میں؟ جی. رائٹ؟ بالکل. ہاں، تو یہ ناقۃ اللہ ہی ہماری جو ہے وہ خبر ہو گئی. اچھا، ہم نے کہا کہ ان دونوں کی آپس میں مطابقت ہونی چاہیے، اس کا سٹیٹس، نمبر، جینڈر، یہ سب سوری نمبر اور جینڈر اس کا میچ ہونا چاہیے. رائٹ؟ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اچھا وہ ابھی میں نے آپ کو خبر کا نہیں بتایا. ٹھیک ہے، تو اس کا صرف ہم نمبر اور جینڈر چیک کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں میچ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. حاذی کا کیا نمبر ہے؟ واحد. سنگولر ہے. اور حاذی کی جینڈر کیا ہے؟ فیمینن، مؤنث. فیمینن ہے. ناکا کی کیا ہے نمبر کیا ہے؟ واحد. سنگولر ہے. اور اس کی جینڈر کیا ہے؟ فیمینن، مؤنث. کیوں، کیسے پتا چلا؟ تا مربوطہ لگا ہوا ہے. ویری گڈ. رائٹ؟ سو ان کی آپس میں مطابقت ہو رہی ہے. رائٹ؟ جی.
تو اس لیے میں یہ ناقۃ اللہ کوالیفائی کر سکتا ہے حاضی ہی کا خبر ہونا، رائٹ؟ جی اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ناقۃ اللہ ہی ایک ورڈ نہیں ہے، یہ ایک ورڈ ہے ناقۃ اللہ ہی؟ نہیں، کیا ہے؟ کیسے؟ اب ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ مضاف مضاف الیہ. ایگزیکٹلی، لائٹ ہے نا. رائٹ؟ تو وہ اضافہ فریگمنٹ بن رہے ہیں. جی اور اضافہ فریگمنٹ کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ نا کا تو جو ہے وہ حاضی ہی کی خبر ہے، اور دا ورڈ اللہ لفظ الجلالہ کو میں کہیں اور وہ کر دوں؟ از اٹ پاسبل کہ میں صرف نا کا تو کو لے لوں اور دا ورڈ اللہ کو چھوڑ دوں؟ نہیں، رائٹ؟ کیونکہ ان کا گرامیٹیکلی کنیکشن ہے آپس میں، وہ ایک بکٹ میں جائیں گے. ٹھیک ہے، حاضی ہی ایک بکٹ میں جائے گا کیونکہ یہ مبتدا کی بکٹ ہے، رائٹ؟ اور ناقۃ اللہ ہی سیکنڈ بکٹ میں جائے گا جو کہ خبر کی بکٹ ہے. ٹھیک ہے، سو حاضی ہی مبتدا ہو گیا، ناقۃ اللہ جو ہے میری خبر ہو گئی. سو فار سو گڈ، 100%. شبانہ بول میرا بیٹا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرا بڑی ہے نا شبانہ. اوکے، نیکسٹ ون ہے نمبر 3. ایک کوشچن تھی ڈاکٹر جی ابھی بولیں، جی بولیں، جی یہ بولیں. ناقتو پراپر ہو گیا اللہ ہی لفظ کی وجہ سے، یہ تو پھر یہ پراپر ہو گئے. ہاں جی، خبر دونوں پراپر ہو گئے. یس، تو میں نے خبر کہا نا کہ ہاں، ہم نے کہا کہ خبر از سپوز ٹو بی کامن، جی لیکن قرآن پاک میں ہم بہت سارے ایگزامپلس دیکھیں گے جہاں پہ خبر جو ہے وہ پراپر بھی ہے. اوکے، تو ہم اس کو ایسے ہی لیں گے ایز اٹ از، ناقتو کو کامن سمجھیں گے یہاں پہ. نہیں، کامن نہیں سمجھیں گے، یہ پراپر ہے. جی ہم یہ کہیں گے کہ خبر جو ہے یہاں پہ جی پراپر ہے، اس کو ہونا کامن چاہیے تھا، جی رائٹ؟ لیکن جی یہاں پہ ایکسیپشن کہہ لو یا اوکے فور سم ریزن یہاں جی پہ وہ پراپر ہے. اوکے جی ٹھیک ہے، یا جی ماشاء اللہ، گڈ آبزرویشن. الحمدللہ. تو اسی طرح جو ہے نا وہ آنکھیں اور دماغ کھول کے جو ہے نا وہ کلاس میں بیٹھنے والے اسٹوڈنٹ، آئی لو دیم کہ دے آر پیئنگ اٹینشن. اوکے، نمبر یہی 3. بات ہے نا راحت بہن کہ یہ قرآن میں ایکسیپشن بہت ہیں، اس لیے کہ یہ کلام اللہ کا ہے نا، تو ہر چیز فالو کے بعد کچھ تھوڑے ایکسیپشن ہر ایک میں ہے، تجوید میں، گرامر میں، سب میں نا. ایگزیکٹلی، کیونکہ وی آر ڈیلنگ ود دا اسپیچ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ جی اور بے شک. اسپیچ آف اللہ کو ہم کہیں کنفائن نہیں کر سکتے رولز ہاں پر. تو یہ تو بیچارے اسکالرز نے اپنے دن رات جی اپنی زندگیاں لگا کے ہمارے لیے حلوہ تھوڑا سا یہاں پہ کریٹ کر دیا کہ ہمیں تھوڑا بہت اس کو سمجھ میں آ جائے، رائٹ؟ بے تو شک. اس وجہ سے جو ہے نا آلویز ایکسیپشن کے لیے ہمیں اپنا مائنڈ تیار رکھنا چاہیے. نمبر 3، proper followed by common. تو میرا انویزیبل از وہاں پہ ہوگا، رائٹ؟ الکتبو صغیراتن. الکتبو کس قسم کا ورڈ ہے؟ الکتبو پراپر پراپر ہے، پراپر ہے اور رفع ہے. رفع ہے، ویری گڈ، رائٹ؟ تو Broken plural. دو چیزیں ہو گئیں، کوالیفائی کر رہا ہے ہم میرے مبتدا کے لیے، رائٹ؟ پراپر بھی ہے اور رفع بھی ہے، رائٹ؟ اور یہ پلورل ہے کتاب کی، جی رائٹ؟ جی کتاب ایک کتاب ہے، اور اس کی پلورل جو ہوتا ہے وہ کتبن، بروکن پلورل ہے یہ. جی بروکن میرے دماغ میں آیا تھا، میں چپ تھی، میں نے کہا کہیں گڑبڑ نہیں ہو جائے. ہاں نہیں، بروکن تو کتاب کے اندر الف آتا ہے نا، تو یہاں پہ الف ہٹ کے کتب یا ایگزیکٹلی، تو یہ بروکن پلورل ہے، رائٹ؟ جی اور اگر یہ بروکن پلورل ہو تو ہم نے کیا سیکھا تھا بروکن پلورل کے بارے میں؟
کہ وہ کنسیڈر ہوتا ہے. وہ واحد مؤنث ہوتا ہے، یس کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہاں وہ سنگولر فیمینن کنسیڈر ہوگا، جی. رائٹ. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی جو خبر صغیرۃ. ہے وہ صغیرۃن ہے. ہاں جی وہ فیمینن ہے. واحد مؤنث ہے وہ. جی Yes. See, so this is the reason. سبحان اللہ, this is so beautiful. اگر ہمیں یہاں تک چیزیں سمجھ آنے لگی ہیں, بلیو می کہ جب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا اور ہم قرآن کی ایک آیا کو بھی اپنی یعنی اس سے دیکھتے ہوئے کہ اچھا what's going on اس میں سارا, اور خود سے اس کو ٹرانسلیشن کریں گے تو بلیو می جو مزہ یعنی دل جو ہے نا وہ جھوم اٹھے گا انشاءاللہ. تو الکتبو صغیرتن, اب الکتبو پراپر ہے رائٹ اور رفع ہے, تو یہ میرا مبتدا بن رہا ہے, پارٹ بیفور از ہے رائٹ. اور ان کتابوں کے بارے میں مزید مجھے کیا نیوز مل رہی ہے؟ دا بکس آر اسمال رائٹ. اب میں یہاں پہ از نہیں کہہ سکتی, پچھلی جو ایگزامپل تھی نا اس میں کتاب تھا ورڈ, ایک کتاب تھی رائٹ. یہاں پہ کتابیں ہیں جمع. رائٹ. ایون تو ہم اس کو صغیرۃن کو سنگولر فیمینن کہہ رہے ہیں رائٹ, لیکن الکتب جو ہے وہ بیسیکلی پلورل ہے, تو ہم یہاں پہ از نہیں لگائیں گے, رادر ہمارا آر یہاں پہ آئے گا. دا بکس آر اسمال, کتابیں چھوٹی ہیں رائٹ. اور کتابوں کے بارے میں ہمیں مزید نیوز کیا مل رہی ہے کہ وہ چھوٹی ہیں رائٹ. سو صغیرۃن جو ہے وہ یہاں پہ میری خبر ہے کس کی؟ کتب کی خبر رائٹ. اور صغیرۃن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کامن ہے رائٹ. سو پراپر فالوڈ بائی کامن, تو میرا از جو ہے از آر ایم کین گو ان بٹوین رائٹ. جی اوکے نمبر 4 ایک سیکنڈ, از آ رہا ہے بکس کے لیے, از یا آر, ہاں جی آر آنا چاہیے نا. ہاں وہی از آر ایم, کیونکہ وہ is کیونکہ یہاں, ہم وہ انویزیبل از کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس وجہ سے میں از کہہ رہی ہوں. ادروائز جب میں از کہوں تو اس کا مطلب ہے آر ایم بھی اس میں انکلوڈ ہے رائٹ. سو از آر ایم آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل تھری, لیکن اس کو بریف کرنے کے لیے آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ از, ٹھیک ہے. لیکن میرا مطلب یہی ہے کہ وہ تینوں. اچھا نمبر 4 بریک ان دا چین. بریک ان دا چین, اگر اب اس ایگزامپل کو دیکھیں, الرجلو, الرجلو ال لگا ہوا ہے رجل کے ساتھ رائٹ. رجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مین. مرد. ہاں اوکے ایکچولی اٹ از ناٹ مین, اوکے نہیں, رجال ان پلورل ہوتا ہے, رجل جو ہے وہ سنگولر ہوتا ہے. اوکے سو اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے رائٹ, اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پراپر ہے رائٹ. اب مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ اس الرجل کا آگے کنیکشن بلڈ ہو رہا ہے یا نہیں بلڈ ہو رہا, کیونکہ مجھے اپنا از آر ایم لگانا ہے رائٹ. تو اب مجھے بتائیں کہ الرجل کا فی کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے گرامیٹیکلی؟ نہیں ہے. کوئی کنیکشن نہیں ہے رائٹ. تو یہاں اس کا مطلب ہے بریک ان دا چین ہے رائٹ. الرجل کے بعد یہاں پہ بریک آ رہی ہے جی کنیکشن میں. جب کنیکشن میں وہ کیا کہتے ہیں بریک آ رہی ہے, تو میں اپنا از وہاں پہ ایڈ کر سکتی ہوں رائٹ. تو میں کہوں گی دا مین از, اور پھر اس کے بعد فی حرف جر, دا از اسم مجرور رائٹ. تو پھر داری جو ہے وہ اس کے بارے میں مزید مین کے بارے میں مجھے پتا چل رہا ہے, کیا انفارمیشن مل رہی ہے کہ وہ گھر کے اندر ہے, گھر میں ہے رائٹ. تو ان دا ہاؤس جو ہے وہ بیسیکلی مزید ہمیں وہ کچھ بتا رہا ہے ٹھیک ہے. اب لیکن کیونکہ یہ جار مجرور ہے تو اس کا لیبل ہم خبر نہیں اس کو کہیں گے, بلکہ ایک اور لیبل اس کو دیں گے, اور وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کیا لیبل ہوگا. یہاں پہ رکیے میں لکھ لوں, ایک سیکنڈ رک سکتی ہیں؟ سوری.
دو کام اصل میں ساتھ میں نہیں کر سکتی، سمجھتی ہوں تو لکھتی نہیں. اوکے ہو گیا. ہو گیا، چلو ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں کمپوننٹس آف جملہ اسمیہ. الحمدللہ صرف اور صرف 3 ہی کمپوننٹس ہیں جملہ اسمیہ کے. ٹھیک ہے، کیا ہیں کمپوننٹس جملہ اسمیہ کے؟ ایک تو ہمارا سب سے پہلے مبتدا ہوگا، رائٹ، جو ہم نے آلریڈی دیکھ لیا. پھر اس کے بعد ہمیں ایک خبر ریکوائرڈ ہوگی، کیونکہ وہ خبر بیسیکلی مزید ہمیں انفارمیشن دے رہی ہے اس مبتدا کے بارے میں، رائٹ. پھر ایک تیسرا انگریڈینٹ بھی ہے اور وہ ہے متعلق بالخبر. کیا ہے اس کا نام؟ متعلق بالخبر. اس کی ایبریویشن ہم کہہ سکتے ہیں MBK. کیا مطلب ہے؟ M کا مطلب متعلق، B کا مطلب بل، اور خبر کے لیے K. تو اس کو ہم کیا لیبل دیں گے؟ MBK. اچھا، مبتدا کے بارے میں ہم نے کہا. اچھا یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اوپر سے. مبتدا از مسٹ کمپوننٹ آف جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ مبتدا کے بغیر جملہ اسمیہ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم ایک جملہ اسمیہ بنانا چاہ رہے ہیں یا ایک جملہ اسمیہ ہم لیبل کر رہے ہیں، تو ہماری سب سے فرسٹ پرائیورٹی ہے کہ ہم اس میں مبتدا کو فائنڈ کریں کہ اس کا مبتدا کہاں ہے، کیونکہ دس از دا مین انگریڈینٹ آف جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، سو مبتدا از مسٹ. اگر ہمیں مبتدا نہیں ملتا تو ہم اس کو جملہ اسمیہ نہیں کہہ سکتے. جملہ اسمیہ مبتدا کے بغیر نہیں بن سکتا. سمجھ آئی سب کو؟ پھر جی میم. اس کا سیکنڈ انگریڈینٹ ہے خبر. سیکنڈ انگریڈینٹ کیا ہے؟ خبر. اچھا، اب خبر اور متعلق بالخبر، آپ لوگوں کو کوئی کنیکشن بلڈ نظر آ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان؟ خبر اور متعلق بالخبر، رائٹ. ہاں. کیا مطلب ہے کہ یا تو خبر ہمارے جملے میں ہوگی یا پھر ایون متعلق بالخبر، یعنی سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو خبر. ہاں خبر کے متعلق. ہاں رائٹ، یا تو یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. مبتدا تو مسٹ ہو گیا نا، اس کے بغیر تو ہمارا جملہ اسمیہ بن ہی نہیں سکتا. اب باقی کے جو 2 انگریڈینٹس ہیں خبر اور متعلق بالخبر، یہ یا تو دونوں موجود ہو سکتے ہیں، یا اگر دونوں میں سے ایک بھی ہوگا تو ہمارا جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہے. ہمیں دونوں کی ضرورت نہیں ہے. یا تو ہمیں خبر مل جائے، گڈ انف، ہماری مین جو اس کا انگریڈینٹس ہے وہ خبر ہوتا ہے. لیکن سم ٹائمز خبر نہیں مینشن کی جاتی، بلکہ اس کی جگہ اس کا کوئی نائب، کوئی ڈیپٹی جو ہے نا وہ بھیج دیا جاتا ہے، رائٹ. تو یہ جو متعلق بالخبر ہے نا، بیسیکلی وہ خبر کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ اس کی مزید مثال دے سکتی ہیں کوئی ایسا کوئی جملہ؟ ابھی ہم دیکھیں گے، سینٹنس دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی صرف اس کو سمجھ لیں کہ یہ 3 انگریڈینٹس ہیں جن میں سے مبتدا مسٹ ہے، لیکن باقی 2 میں سے خبر اور متعلق بالخبر میں سے اگر ہمیں ایک چیز بھی مل جائے گی وی آر گڈ انف. اگر دونوں مل جاتی ہیں الحمدللہ، رائٹ. جی دونوں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مزید انفارمیشن، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے، رائٹ. لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مل رہا ہے تو سٹل ہمارا سینٹنس کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے، اب مبتدا کے بارے میں ہم نے آلریڈی دیکھ لیا کہ اس کی ڈیفالٹ سٹیٹ جو ہوگی وہ رفع ہوگی، رائٹ. اٹ از موسٹلی پراپر ناؤن with some exception, right. تو ہمیشہ ایکسیپشن کے لیے ہم نے تیار رہنا ہے. اس کو ہونا ہمیشہ پراپر چاہیے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ there are many cases in قرآن پاک جہاں پہ مبتدا جو ہے وہ کامن بھی ہو سکتا ہے.
پھر تھرڈ پوائنٹ ہے کہ مبتدا کین بی سنگل اسم رائٹ اور اٹ کوڈ بی اے فریگمنٹ اور وہ فریگمنٹ جو ہے وہ اضافہ فریگمنٹ بھی ہو سکتی ہے موصوف صفہ بھی ہو سکتی ہے یا وہ پوائنٹر فریگمنٹ بھی ہو سکتا ہے رائٹ تو جو فریگمنٹس ہم نے سیکھی ہیں سو بیسیکلی وہ ایکسیپٹ جار مجرور فریگمنٹ کے رائٹ باقی جو ہے نا وہ بیسیکلی مبتدا کا رول پلے کر سکتی ہیں ٹھیک ہے پھر خبر کے بارے میں بھی کہ وہ رفع ہوگی ڈیفالٹ سٹیٹ اس کی اور اس کو کامن ہونا چاہیے لیکن ہم ایکسیپشنز دیکھیں گے کہ وہ پراپر بھی نظر آ جاتی ہے اور پھر خبر کین بی سنگل اسم اور ایون وہ بھی ایک فریگمنٹ ہو سکتی ہے اضافہ فریگمنٹ یا موصوف صفہ فریگمنٹ بھی خبر بن سکتی ہے اور پھر متعلق بالخبر کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمیشہ صرف اور صرف جار مجرور فریگمنٹ اور ظرف فریگمنٹ صرف یہ دو چیزوں کو ہم متعلق بالخبر کہہ سکتے ہیں کون سی دو فریگمنٹ جو ہیں وہ متعلق بالخبر ہوں گی جار مجرور اینڈ ظرف فریگمنٹ صرف اور صرف ان دو کو ہم متعلق بالخبر کہہ سکتے ہیں کسی اور فریگمنٹ کو ہم متعلق بالخبر نہیں کہیں گے اگر کوئی اضافہ فریگمنٹ ہے یا موصوف صفہ فریگمنٹ ہے یا پوائنٹر فریگمنٹ ہے تو وہ کبھی بھی متعلق بالخبر نہیں ہوگا ہمارا ایم بی کے کیا ہوگا صرف اور صرف جار مجرور پلس ظرف فریگمنٹ صرف ان دو چیزوں کو ہم ایم بی کے کا لیبل دے سکتے ہیں میک سینس جی تھوڑا یہ بچی گل ہو گئی لگتا ہے ہاں نہیں الحمدللہ سمجھ آ رہا ہے وہ جب اس کو جملوں میں دیکھیں گے نا جب یا تو ایگزیکٹ وہ زیادہ اور کلیئر ہو جائے گا ہاں جی انشاءاللہ یہ ایگزامپل ایون تو ہم اوور ٹائم ہو گیا لیکن 1 منٹ میں یہ جلدی سے میں ایگزامپل کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ رہے اچھا اب دیکھیں اس ایگزامپل کو انا کس قسم کا ورڈ ہے انا انا میں ہمارا کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ پروناؤن رائٹ انڈیپینڈنٹ پروناؤن جو ہے نا وہ پراپر ہوتے ہیں رفع ہوتے ہیں رائٹ تو یہ کوالیفائی کر رہا ہے میرے مبتدا کے لیے جی جی میم اور اس انا کے بعد میں اپنا از لگا سکتی ہوں جی رائٹ جی میم از آر یا ایم ٹھیک ہے اب انا آئی ایم ٹھیک ہے آئی ایم خیرن کامن اسم جی رفع میری خبر ہونے کے لیے کیونکہ یہ مزید بتا رہا ہے اباؤٹ می آئی ایم بیٹر جی رائٹ تو خیرن میری خبر ہو گئی اور آپ نے اس میں مطابقت بھی چیک کرنی ہے نمبر اور جینڈر سے کیا نمبر ان کا میچ ہو رہا ہے انا کا کیا نمبر ہے واحد خیر واحد ہے انا یس جی میم خیر بھی واحد ہے رائٹ جی اور انا کا کیا ہے جینڈر کیا ہے انا کا یہ اپنا انا تو میں ہوتا ہے نا میسکولن اور فیمینن دونوں ہو سکتے ہاں ہیں دونوں کے لیے جی جی رائٹ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون بات کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ کون ابلیس بات کر رہا ہے رائٹ ابلیس بات کر رہا ہے یہاں پہ تو اس نے اپنے لیے یہاں پہ میسکولن خیرن میسکولن وہ خبر یوز ہوئی ہے اچھا میں ڈر گئی میں نے کہا آپ کہ یہ ابلیس بات کر رہا ہے پھر میں نے دیکھا میں اوکے اس کا آپ کو پتا یا ہے کہ ابلیس واز سیئنگ رائٹ بیٹر دین ہم ہاں جی ہاں جی اچھا تو خیرن یہاں پہ اس کی خبر ہو گئی جی رائٹ اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آرڈر بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہمارا مبتدا آ گیا پھر ہمارے یہاں پہ خیرن خبر آ گئی اور پھر منہو کس قسم کی کنسٹرکشن ہے
یہ جی جو ہے یہ حروف جار ہے اور ہو جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہے. اسم مجرور ہے اس کا، ہاں رائٹ. جی. تو میں نے کیا بولا تھا کہ جار ہاں. مجرور یا ظرف فریگمنٹ کو ہم کیا لیبل دیں گے جملہ ایم اسمیہ کے اندر؟ تعلق خبر. ایم بی کے. ایم بی کے. اوہو ہماری ترقی ہو گئی ہے لگ رہی ایم بی کے. ایم بی کے رائٹ. تو یہاں پہ ہمیں تینوں انگریڈینٹس اس کے مل گئے ہیں، رائٹ. I am better than him. This him جو ہے referring to حضرت آدم علیہ السلام. Right? جب اس نے انکار کیا سجدے سے تو اس نے کیا کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے تم نے فائر سے بنایا ہے، رائٹ، اور اس کو جو ہے نا وہ تم نے مٹی سے بنایا، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ So I'm better than him. رائٹ. سو یہاں پہ میں نے سارا تھاٹ پروسیس لکھا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو فالو کرنا ہے. سو جب ہم مبتدا خبر جملہ اسمیہ کو انالائز کر رہے ہیں، رائٹ، تو کوئی بھی آپ سینٹنس دیکھ رہے ہو تو اس طرح سے آپ اس کو وہ دیکھو گے. آسک دس کوسچن ٹو یور سیلف فور مبتدا، یعنی جب آپ مبتدا کے بارے میں دیکھ رہے ہو کہ یہ کوالیفائی کر رہا ہے مبتدا کے لیے یا نہیں، تو آپ نے کیا چیزیں دیکھنی ہیں، کیا کوسچن پوچھنے ہیں اپنے آپ سے. Is this sentence starting with an ism? Is ana ism? Yes, right. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جملہ اسمیہ ہے. اب میرا اگر جملہ اسمیہ ہے تو میری فرسٹ پریفرنس ہے کہ میں مبتدا کو ڈھونڈوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ اوکے میرا یہ جو اسم ہے وہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے، اور ہم نے آلریڈی سیکھ لیا کہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد میرا از آر ایم میں وہاں پہ ڈال سکتی ہوں، اور پھر اس طرح سے وہ میرا پارٹ بیفور از مبتدا بن جائے گا، رائٹ. تو پھر میرا اس کا مطلب ہے کہ یہ انا میرا مبتدا ہو گیا، رائٹ. از انا پھر میں نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اچھا میں اس کو مبتدا تو بنا رہی ہوں لیکن مجھے چیک کرنا ہے کہ یہ کوالیفائی کر رہا ہے مبتدا ہونے کے لیے، یہ اسم پراپر ہے، ہاں جی یہ پراپر ہے. کیا یہ رفع ہے؟ ہاں جی یہ رفع ہے اسٹیٹس میں، رائٹ. تو یہ اس کا مطلب ہے کوالیفائی کر گیا مبتدا کے لیے. اب مجھے خبر کو دیکھنا ہے، خبر کو انالائز کرنا ہے. کیا میرا اب میں کوشچن پوچھوں گی کہ کیا خیر کامن اسم ہے؟ جی وہ کامن اسم ہے، رائٹ. کیا یہ رفع ہے اسٹیٹس میں؟ جی ہاں جی رفع ہے اسٹیٹس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری خبر کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے. اور پھر میں مبتدا اور خبر کا آپس میں نمبر اور جینڈر کی بھی مطابقت چیک کروں گی جو ہم نے ابھی کی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب آپ آ جائیں گے تھرڈ انگریڈینٹ پہ جو کہ ہے منہو. سو کیونکہ یہ جار مجرور فریگمنٹ ہے، اور جار مجرور فریگمنٹ یا ظرف فریگمنٹ اگر ہم جملہ اسمیہ میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ جار مجرور فریگمنٹ ہم جملہ فعلیہ میں بھی ہمیں ملے گی. اوکے. تو اگر ہمیں جملہ، کیونکہ ہم اس وقت جملہ اسمیہ سے ڈیل کر رہے ہیں، تو جملہ اسمیہ میں جب ہم یہ جار مجرور اور ظرف فریگمنٹ دیکھیں گے تو ہم اس کو لیبل دیں گے ایم بی کے کا، رائٹ. سو اس طرح سے آپ نے اس کو لیبل کرنا ہے. اچھا کوئی ظرف کے ساتھ نہیں ہے کوئی ایگزامپل؟ وہ بھی آ جائے گی. ابھی ہم کوئی ڈن تو نہیں ہو گئے ابھی تو. اچھا آپ نے کہا تھا نا ٹائم ختم ہو رہا ہے اس وجہ نہیں سے. آج کی کلاس تو ڈن ہو گئی ہے لیکن ہمارا ٹاپک تو ڈن نہیں ہوا نا، تو انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ. اچھا ہوم ورک آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو لاسٹ 2 سلائیڈز ہیں ان کو آپ لوگوں نے انالائز کرنا ہے، ٹھیک ہے. جتنا بھی کر سکتے ہیں لیبل کرو، یا اتنا یہ بھی بتانا ہے کیوں آپ یہاں پہ از لگا رہے ہو اس کے بعد، رائٹ. وہ جو 4 ریزنز ہیں ان میں سے آپ نے ایک ریزن یہاں پہ بتانی ہے اپنا انویزیبل از ڈالنے سے پہلے، رائٹ. تو یہ نمبر 19 اور 20 لاسٹ 2 جو سلائیڈز ہیں وہ آپ کا ہوم ورک ہے. With that we're gonna end our session. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-Hakim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa zikri al-Hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna
वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।